بابا صاحب، میری زندگی اتنی غیر متوازن ہے کہ آپ شاید یقین نہ کر پائیں۔ میرا محور کچھ اور تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی اعلیٰ گھرانے کی اعلیٰ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں تصور ہمیشہ سے یہی رہا تھا کہ جس کے لیے میں شادی کرتا، جس کے لیے میں اپنی زندگی میں خوشیاں تلاش کرتا، اس کا اب اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ میں بھی بس وقت گزار دوں، بس یہ خیال تھا میرے دل میں، اور اس وجہ سے میں نے چاچا معمدین کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن نور اتنا اچھا لڑکا ہے۔ میں نے نور علی کے بارے میں تمام تفصیلات بابا جمیل کو بتائی ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہے، اور پھر میں نے ایک دن نور علی اور اس کی ماں کو بابا جمیل کے گھر لے جا کر ان لوگوں سے ملایا۔ لڑکی کو دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تینوں بچیاں ان کی بہت اچھی تھیں۔ بڑی کا نام برجیز تھا، اور نور علی کی والدہ نے اسی کو پسند کیا۔ بہت جہادیدہ خاتون تھی، اپنے ساتھ ہی انگوٹھی وغیرہ لے کر آئی تھی۔ مجھے پتہ تک نہیں تھا۔ برجیز کی انگلی میں انگوٹھی ڈال گئی اور کہہ گئیں کہ پہلے بابا جمیل نور علی کے بارے میں معلوم کر لیں، اس کے بعد جس طرح سے وہ کہیں گے شادی کر لی جائے گی۔ مجھے تو خوشی ہوئی تھی کہ چلو ایک نیک کام ہوا، اور اس نیک کام کی اطلاع اس رات میں نے سیپ کو بھی دی تھی۔ سیپ یہ سن کر ہنس پڑی اور پھر بولی، تو تم آج زندگی کی طرف لوٹ آئے ہو؟ زندگی کو زندگی مل جائے سیپ تو انسان کو اور کیا درکار ہوتا ہے؟ تم مجھے زبردستی زندگی کی جانب گھسیٹ لائی ہو۔ اپنے بارے میں جو حقیقتیں تمہیں بتا دی ہیں، بس یہ سمجھ لو وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیا سمجھی؟ ہاں، بہرحال یہ اچھا کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تم میری مدد کرو گی؟ کیا مطلب؟ تم اس شادی میں شرکت کرو گی؟ نہیں، یہ میری مجبوری ہے۔ تو پھر اور کیا مدد کر سکو گی تم؟ شادی کے لیے اگر کچھ درکار ہو، دولت، رقم، زیورات، تو مجھے بتاؤ، میں مہیا کر دوں گی۔ نہیں، یہ چیزیں ہمیں درکار نہیں ہیں، سب کچھ سادگی سے ہو رہا ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو؟ ارے کیوں؟ کیسا زخم؟ تم سمجھتی ہو کیا میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے پاس آ کر رہو؟ میں صرف اس دن کے انتظار میں ہوں جب تم کہو کہ اب تم میرے لیے آزاد ہو۔ بس بہت مختصر وقت رہ گیا ہے، بہت مختصر وقت۔ ایک خاص دن کا مجھے انتظار ہے۔ البتہ ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، اور آج تم نے یہ بات کہی دی ہے تو میں بھی تم سے ایک سوال کروں۔ 1000 سوال کرو۔ میں نے آج تک تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ اگر میری شخصیت میں کوئی داغ نکلا تو تمہارا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ داغ؟ ہاں، اگر میری شخصیت میں کوئی ایسا داغ ہوا جو کوئی مرد کسی عورت کی شخصیت میں نہیں چاہتا، تو کیا تم مجھے قبول کر لو گے؟ اگر تم سر سے پیر تک بھی داغدار ہونا تو بھی تمہاری محبت کا مقام میرے دل میں وہی رہے گا جو ہے۔ الٹی سیدھی باتیں مت سوچو۔ چلو پھر ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے وقت آنے پر۔ اور ایک بات کہوں تم سے، یہاں تمہارا ایک ماحول ہے، تم نے اپنے لیے جگہ بنا لی ہے۔ میں تمہیں اگر کہیں اور لے جانا چاہوں تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میری زندگی میں اب تمہارے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ مسکرا دی، پھر سیپ چلی گئی۔ میرے کام سے فرحت علی صاحب ہی نہیں بلکہ طاہر علی صاحب بھی بہت مطمئن تھے، اور انہوں نے ہر طرح سے تسلی بخش کیفیت کا اظہار کیا تھا۔ میرے لیے یہ بات ایک بہت بڑا اعزاز تھی۔ 2 ہفتے اور گزر گئے۔ تیسرے ہفتے حویلی میں خوشیوں کا دورہ ہوا۔ نور علی بابا جمیل کی بیٹی کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ طاہر علی صاحب نے بڑائی کا ثبوت دیا، خود اس شادی میں شریک ہوئے۔ بابا جمیل کے گھر گئے اور لڑکی رخصت کروا کے لائے۔ سارے اخراجات انہوں نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ البتہ ان کے خاندان کی خواتین اس شادی میں شریک نہیں ہوئی تھیں۔ مالک اور ملازم میں بہرحال کچھ فاصلے ہوتے ہیں، یہ فاصلے برقرار رکھے گئے تھے۔ ظاہر ہے اس پر کسی اعتراض کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسٹیشن سے میری زندگی کا گہرا تعلق رہ چکا تھا، اور میں اسٹیشن جاتا رہتا تھا۔ اس دن بھی میں اسٹیشن پہنچا اور سارے قلی میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بابا جمیل دور سے مجھے دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے، مجھے پیار سے سینے سے لگایا اور اس کے بعد میرے سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹا، حویلی آنے کی ہمت نہیں کر سکا، اپنی اوقات نہیں بھولا میں۔ اس گھر میں سمدھی نہیں ہوں، جانتا ہوں کہ میری اوقات کیا ہے، پر کبھی کبھی تم ہی ادھر آ جایا کرو۔ ارے بابا، کیا بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں طاہر علی صاحب کس طرح ہم لوگوں سے پیش آتے ہیں؟ بڑی عزت، بڑا مقام دیا انہوں نے۔ اصل میں بات وہی ہے، جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہی دوسروں کو عزت دے سکتا ہے۔ جس کی اپنی کوئی عزت نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کیا عزت دے گا؟ بابا جمیل بہت ممنون نظر آ رہے تھے۔ بیٹا، تم نے غیر ہو کر جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم احسان کیسے اتار سکیں گے؟ ایک طریقہ ہے بابا۔ بتاؤ بیٹا۔ یہ جوتا اتارے اور میرے سر پہ دے مارے۔
بابا جمیل چونک پڑے. کوئی غلطی ہو گئی ہم سے؟ غور کریں. ارے بھیا، اتنی عقل ہوتی تو غور کرتے. عقل ہی نہیں، کریں کیا؟ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ میں نے غیر ہو کر آپ پر یہ احسان کیا. ہاں کہا ہے. سنا تم نے لوگوں؟ بابا جمیل نے کہہ دیا کہ میں غیر ہوں. میں نے دوسرے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا. بابا چونک پڑے. چند منٹ سوچتے رہے، پھر اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور اپنے ہی سر پر لگانے لگے تھے کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. کیے جائیے بس مجھے ذلیل آپ. ارے ذلیل تو ہم ہیں، بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نکال دیتے ہیں. تمہارا کہنا ٹھیک ہے، اس لیے ہم اپنے سر پر جوتا لگا رہے ہیں. تم کہاں غیر ہو؟ تم تو وہ ہو جو اپنے بھی نہیں کرتے. چلیے، اللہ نے آپ کو عقل دے دی، بات ختم ہو گئی. آئندہ کبھی یہ مت کہیے گا کہ میں غیر ہوں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کی بیٹیاں میرے لیے بہنوں کا مقام رکھتی ہیں اور بہنوں سے شادی کا تصور کبھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں، آپ کے بیٹے کی حیثیت سے میں اپنی بہنوں کے لیے اچھے رشتے ضرور تلاش کر سکتا ہوں. تو دیکھیے، اگر دل میں خلوص ہو تو اللہ عزت رکھتا ہے. میرے دل میں خلوص ہے، اس لیے تو کیسے دیکھا بات بن گئی. ٹھیک کہتے ہو تم. بابا جمیل نے اعتراف کیا. پھر قلی مستعد ہو گئے. کوئی ٹرین آنے والی تھی. بہرحال میں قلیوں کی کارروائی دیکھتا رہا، لیکن پھر ایک شخص کو دیکھ کر میں ایک دم چونک پڑا. اتفاق کی بات ہے کہ اپنے معاملات میں گھر کر میں فیاض کو بھول ہی گیا تھا. حویلی میں میرا ایک ہی شناسہ دوست. فیاض حویلی میں مجھے نظر نہیں آیا تھا اور پے در پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی بنا پر میں حویلی میں ذہنی طور پر الجھ کر رہ گیا تھا. خاص طور پر سیت نے جس طرح مجھے اپنی محبت میں گرفتار کیا تھا، اب بس میرے دل میں ایک ہی آرزو تھی کہ کسی طرح وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے. حالانکہ اس کے لیے میرے پاس کوئی راہ نہیں تھی. بے شک میں حویلی میں ایک اچھی حیثیت سے نوکری کر رہا تھا. طاہر علی صاحب کی نگاہوں میں چڑھ گیا تھا. فرحت صاحب اور بیگم صاحبہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. اس حویلی کے مالکان سے مل کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے ہر اچھے برے میں کام آ سکتے ہیں. خاص طور سے طاہر علی صاحب نے جس طرح میری پذیرائی کی تھی، اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آخر کار میری منزل میرے لیے دشوار ثابت نہیں ہوگی. کوئی نہ کوئی کام کی بات ہو ہی جائے گی. اسی لیے میں ذہنی طور پر بھی کچھ الجھ سا گیا تھا. فیاض ریل سے اتر رہا تھا، شاید کہیں باہر گیا ہوا تھا. بس اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا کہ حویلی میں نہ جانے وہ کب سے ملازمت کر رہا ہے. اس سے زیادہ میں نے جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی. فیاض نے بھی مجھے دیکھ لیا. وہ میرے قریب آیا. میں نے اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا. کہو، کیسے ہو جلیس بھیا؟ بالکل ٹھیک. تم سناؤ، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ بس بھیا، زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے کام انسان کو دیے جاتے ہیں. کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کام کروانے والے. حکم ماننا پڑتا ہے مالکوں کا، دل چاہے یا نہ چاہے. ارے کیا بات ہے، بڑے فلاسفر بن کر آ رہے ہو. نہیں، وہ تو نہیں بن رہا جو تم کہہ رہے ہو، پر گئے تھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا، اس لیے تم سے ملاقات نہیں ہوئی. اور کہو، کام کیسا چل رہا ہے؟ آج وردی نہیں پہنی؟ وردی اتر گئی ہے. اتر گئی ہے؟ ہاں. کیوں؟ بس کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی کیا؟ بہت بڑی گڑبڑ. ارے بھیا، کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ آؤ کہیں چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. فیاض نے ہمدردی سے کہا. مجھے ہنسی آ رہی تھی. بہرحال ہم ایک جگہ بیٹھ گئے. میں نے فیاض کے لیے چائے منگوائی. تم سناؤ، اتنے عرصے کے لیے کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو بعد میں سناؤں گا، پہلے یہ بتاؤ گڑبڑ کیا ہوئی تھی؟ میں نے کہا نا، بس قلی گیری چھوڑ دی. تم نے خود ہی چھوڑ دی یا کوئی واقعہ ہو گیا؟ ہوا تو واقعہ ہی تھا، مگر اس واقعے کے نتیجے میں مجھے قلی گیری چھوڑنی پڑی. بھیا، کافی دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک قلی سے کوئی سامان گڑبڑ ہو گیا تھا. کسی بڑے آدمی کا سامان تھا. اس نے قلی کو گرفتار کرا دیا. اس کا بلہ چھن گیا اور نوکری بھی گئی. مطلب یہ کہ رجسٹریشن ختم ہو گیا. تمہارے ساتھ بھی تو کچھ ایسا نہیں ہوا؟ نہیں فیاض، میں نے دوسری جگہ نوکری کر لی ہے. اچھا، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا. تم سناؤ، حویلی کے حالات کیسے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہو بھیا؟ میں نے کہا نا، 1.5 مہینے سے تو ہم حویلی گئے ہی نہیں. ارے ہاں، تم نے بتایا تھا. تم اسی ٹرین سے آئے ہو؟ ہاں. کہاں سے؟ بس گئے ہوئے تھے ذرا ایک دور دراز کے شہر میں، آس پاس کی بستیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے. اب کیا بتائے تمہیں کہ کس چکر میں پھنس گئے ہیں. ارے تم بھی کسی چکر میں پھنس گئے ہو فیاض؟ تمہیں یاد نہیں، حویلی میں اکرم میاں کی دلہن قتل ہو گئی تھی. ہاں یاد ہے. اور پھر یہ بھی یاد ہے نا کہ اکرم میاں نے دوسری شادی کر لی تھی. ہاں. یہ شادی مالکوں کی مرضی سے تھوڑی ہوئی تھی. ہاں، تم نے بتایا تھا. ایک لمبی کہانی ہے بھیا. ہم بھی پیٹ کے درد کو کتنا عرصہ چھپائیں. پیٹ کا درد تو اور کیا،
बड़ा मुश्किल होता है किसी के राज को राज रखना। अच्छा, तो कोई राज है? हाँ, तुमसे अच्छा कौन मिलेगा सुनाने को, तुम बड़े एतबार के आदमी हो। दरअसल एक अजीबोगरीब किस्म का किस्सा सुना था हमने। वो क्या? वो किस्सा हमने उस वक्त सुना जब अकरम मियाँ की शादी को भी कई हफ्ते गुजर चुके थे, मतलब दूसरी शादी को। ठीक एक दिन ऐसा हुआ कि अकरम मियाँ ने हमें अपने पास बुलाया और हम उनके पास पहुँच गए। वैसे भी अकरम मियाँ हमसे बड़ी दोस्ती रखते थे, सारे काम हमसे ही कहते थे। यूँ समझ लो एक तरह से हम अकरम मियाँ के ही नौकर थे। हाँ, ये बात तो मुझे मालूम है। अकरम मियाँ बुरे आदमी नहीं है, अच्छे आदमी हैं। उन्होंने हमें बुलाकर कहा, फैयाज़ मियाँ, तुमसे हमें एक बहुत ज़रूरी काम है। जी छोटे सरकार, बताइए। तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरी ज़ात से कभी कोई तकलीफ़ पहुंची? नहीं छोटे सरकार, आपने तो हमसे हमेशा मोहब्बत की है। अगर दिल की बात तुमसे कहूँ तो तुम उसे राज रख सकोगे? छोटे सरकार, जान दे देंगे, पर आपकी कही हुई बात किसी के सामने नहीं दोहराएंगे। अगर इत्मीनान ना हो तो करके देख लीजिए। नहीं फैयाज़, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो तुम अपने तक ज़रूर रखोगे, वरना मेरी ही नहीं तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाएगी। देखो, तुम्हें एक काम करना है। एहसानपुर एक छोटे से कस्बे का नाम, और ये कस्बा एक बड़े शहर के करीब है। रेल से तुम उस शहर में जाओगे और वहाँ से फिर एहसानपुर जाओगे। एहसानपुर में एक मस्जिद है, हरी मस्जिद के नाम से मशहूर है। उस मस्जिद के जो मौज़िन साहब हैं उनका नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान साहब को ये परचम मेरी तरफ से ले जाकर दे देना, मैंने लिख कर रख लिया है। बस ये काम करना है तुम्हें। उसके बाद अगर अब्दुल रहमान साहब तुम्हारे साथ आना चाहें तो उन्हें लेकर आ जाना। मैं दिलचस्पी से फैयाज़ की बात सुनने लगा और फैयाज़ गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, इसके बाद भैया अकरम मियाँ ने हमसे कहा, फैयाज़, पूरी बात तुम्हें बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि तुम ज़ाती तौर पर अब्दुल रहमान को इस बारे में बता दो। जी सरकार, बताइए। असल में मैं एहसानपुर एक शादी के सिलसिले में गया था। फिर वहाँ जिस घर में शादी थी बहुत बड़ा घर था और उसमें बड़ा सा बाग भी था, लेकिन मैंने इतना वीरान और उजड़ा हुआ बाग कभी नहीं देखा। घर के जो मालिक थे, मैंने उनसे उस बाग के बारे में पूछा कि इतनी खूबसूरत जगह को आपने इस तरह बर्बाद करके क्यों रखा है, तो वो कहने लगे कि मियाँ इस चक्कर में ना पड़ो। मैंने कहा, कैसा चक्कर? तो वो बोले, बस खामोश रहो। मैं खामोश हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक तजस्सुस जाग उठा। मुझे बड़ी हैरत हुई थी इस बात को सुनकर। मैंने एक दफ़ा उस बाग की तरफ जाना चाहा तो उन साहब ने कहा, क्यों ज़िंदगी गंवाने को तुले हो बेवकूफ़ आदमी। मैंने उन्हें हैरत से देखा। मोहतरम, आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने तुमसे कहा था ना उस बाग की तरफ मत जाना। पर क्यों? मालूम किए बगैर तुम बाज नहीं रहोगे। देखिए, इंसान के दिल में कोई ना कोई तजस्सुस तो उभर ही आता है, और ख़ास तौर से ऐसी बातों के बारे में जिनसे रोका जाए। तो फिर जाओ, जाकर मरो। अगर तजस्सुस जाग उठा है तो मैं अपनी ज़ुबान से वो बात नहीं कह सकता जो कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा और नाराज़ होकर चले गए। मेरी हैरत अपने उरूज पर पहुँच गई। फिर अपनी ज़िद्दी फितरत से मुतासिर होकर मैं आखिरकार उस बाग में दाखिल हो गई। बड़े बड़े घने और खूबसूरत दरख्त थे। घास पानी ना मिलने की वजह से सूख गई थी। कदीम दरख्तों में परिंदे तक मौजूद नहीं थे। एक अजीब सी वीरानी थी वहाँ पे। हालांकि इलाका इतना खूबसूरत था कि वो तो परिंदों की जन्नत बन सकता था। मैं एक दरख्त के करीब पहुंचकर उसे देखने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ उसके आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। यहाँ भी एक बड़ा सा दरख्त फैला हुआ था, लंबी लंबी शाखों वाला। अजीबो गरीब सा दरख्त था वो। फिर मैंने देखा कि उस दरख्त के तने से पुष्ट लगाए हुए एक आदमी बैठा है। एक लम्हे को तो मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ। फिर मैं संभल गया और मैंने उधर जाकर देखा, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं सख्त हैरान रह गया। फैयाज़ मुझे ये कहानी सुना रहा था और मैं उसकी सूरत देख रहा था। अचानक फैयाज़ ने घड़ी देखी और बोला, अरे बाप रे, बड़ी देर हो गई हमें तो। क्या मतलब? वो असल में अकरम मियाँ को ये तो पता है कि ट्रेन कब आएगी और वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। बस हमें जाने दो। चलो ठीक है। फैयाज़ की समझ में ये बात ना आ सकी कि चलो का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो तांगे में बैठा तो मैं भी उसके साथ बैठ गया। भैया तुम कहाँ जा रहे हो? हवेली। हमारे साथ? हाँ। वो असल में भैया, कोई बात नहीं फैयाज़, मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ, इसमें हर्जी क्या है? मैंने अपनी हंसी रोक रखी थी। फैयाज़ हैरत से मेरी शक्ल देखने लगा। वो तो ठीक है, मगर अभी तो हमें अकरम मियाँ के साथ बहुत से काम करने होंगे, हम वक्त नहीं निकाल सकेंगे। दोबारा तुमसे मिलेंगे। यार तुमने कहानी ऐसी शुरू कर दी कि मैं सब्र नहीं कर सकता। बात तो सच है, मगर क्या?
نہیں میرا مطلب ہمارے ساتھ حویلی. ہاں تمہارے ساتھ. جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں فیاض؟ اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ تم پریشان کیوں ہو گئے؟ ہم تو پریشان نہیں ہیں. پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. فیاض کی حالت قابل دید تھی. وہ مجھے منع بھی نہیں کر پا رہا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا. وہ پریشان بھی لگ رہا تھا. اس کے دل میں خیال ہوگا کہ حویلی میں میرا داخلہ ممکن نہیں ہوگا. ظاہر ہے ملازموں کے ساتھ کوئی اور اندر نہیں جا سکتا تھا. بہرحال اندر داخل ہونے کے لیے اجازت تو ضروری ہوتی ہے. لیکن تانگے والے کو پیسے دے کر جب وہ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہو گیا. مجھے کسی نے نہیں روکا. فیاض کو اطمینان ہوا اور اس نے کہا، پہلی بار ہمارے گھر آئے ہو، آؤ کوارٹر میں بیٹھو، ذرا اکرم میاں کے پاس سے ہو آئیں، پھر باتیں کریں گے. ٹھیک ہے. میں دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کوارٹر کی طرف بڑھ گیا. وہ اکیلا ہی رہتا تھا. یہ کوارٹر عقبی حصے میں تھا. ہماری رہائش گاہ الگ تھی. ملازموں کو درجہ بدرجہ رہائش گاہیں دی گئی تھیں. میں خاموشی سے فیاض کے کوارٹر میں جا کر بیٹھ گیا اور وہ مجھ سے اجازت لے کر باہر نکل گیا. فیاض نے واپسی میں دیر نہیں لگائی. اکرم میاں کہیں گئے ہوئے ہیں. چلو اچھا ہوا، تھوڑی دیر آرام کرنے کا موقع مل جائے گا. ہم کہہ آئے ہیں کہ اکرم میاں آ جائیں تو ہمیں فوراً بلوا لیا جائے. اب ان کے کہنے کی کوئی بات تو رہے گی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ بتاؤ، پہلی بار آئے ہو، کیا خدمت کریں تمہاری؟ یار ابھی تو چائے پی کر آئے ہیں. اب تم ہمارے ہاتھ کی چائے پیو، تمہاری مرضی ہے بھائی. فیاض 2 پیالیاں چائے لے آیا. چلو اب مزے سے باتیں ہوں گی. مگر تعجب کی بات ہے، پھاٹک والے بڑے شریف ہو گئے. کسی نے بھی تمہیں نہیں روکا. اچھے لوگ ہیں یہ. تم اپنی کہانی شروع کرو. کہانی ہے ہی ایسی بھیا، جب شروع کرنی ہی پڑے گی. تو اکرم میاں نے ہمیں جو بتایا وہ یوں تھا کہ وہ اس درخت کے پاس پہنچے اور وہاں بیٹھے وجود کو دیکھ کر حیران رہ گئے. پہلے ان کو لگا تھا کہ وہ کوئی مرد ہے، لیکن جب انہوں نے اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک معصوم بھولی بھالی سی لڑکی تھی جو گردن جھکائے غم میں ڈوبی بیٹھی تھی. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اکرم میاں اسے دیکھ کر پتھر کے ہو گئے. دیر تک اسے دیکھتے رہے. پھر اپنے آپ کو سنبھال کر انہوں نے کہا، کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا تو ان کو لگا جیسے ان کا خون خشک ہو گیا. وہ لڑکی بولی، مجھ سے میرے دل کا حال مت پوچھو. مگر تم ہو کون؟ جو کوئی بھی ہو، تم مجھے کیوں پریشان کرنے آ گئے ہو؟ دیکھو مجھے تم سے ہمدردی ہے. تم جو کوئی بھی ہو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ. اگر میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں تو تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے؟ کہاں؟ اپنے گھر. مگر تم، میرا مطلب تمہارا کوئی نہیں ہے کیا؟ ہاں میرا کوئی نہیں ہے اس سنسار میں. اکیلی ہو؟ ہاں. مگر یہاں رہتی ہو کیا؟ ہاں. اس ویران باغ میں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نہیں. تو پھر بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم بڑے سندر ہو، ایک وچن دو مجھے. وچن؟ ہاں. کیسا وچن؟ مجھے اپنا بنا کر رکھ سکو گے؟ میں تمہیں، میرا مطلب، دیکھو تم خود میرے پاس آئے ہو، میں تمہارے پاس نہیں گئی. تم نے اگر اپنا وچن توڑا تو اچھا نہیں ہوگا. مگر میں نے تمہیں وچن دیا ہی کب ہے؟ نہ دو، پر میں نے تو تمہیں پسند کر لیا ہے. اکرم میاں پریشان ہو. کتنی خوبصورت لڑکی تھی وہ کہ وہ خود بھی اس سے متاثر ہو گئے تھے. مگر وہ جس طرح کی عجیب سی تھی، اکرم میاں حیران سے رہ گئے. پھر 2-3 دن اکرم میاں وہاں رہے اور روزانہ اس لڑکی سے ملتے رہے. وہ ایک ہی وعدہ لیتی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے چلیں گے. ایک دن انہی صاحب نے، جو اس گھر کے مالک تھے اور باغ کے بھی، اکرم میاں کو باغ سے آتے دیکھ لیا. سنو صاحبزادے، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس ویران باغ کی طرف سے. کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں تو کئی روز سے وہاں جا رہا ہوں، میں نے تو اپنی جان کو کوئی خطرہ نہیں دیکھا. ادھر ایک بدرو رہتی ہے. بدرو؟ ہاں. تم اسے چڑیل کہہ سکتے ہو، پچھل پہری کہہ سکتے ہو. وہ ایک درخت کے اوپر رہتی ہے. کئی بار ہم نے اسے دیکھا اور اسی وجہ سے ادھر کوئی نہیں جاتا. تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں سمجھانا ہمارا اپنا فرض تھا. اپنی زندگی کھونے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ لیکن جناب، آپ نے پہلے مجھے اس بارے میں نہیں بتایا. ارے بھائی، بتانے والے کی بھی شامت آ سکتی ہے. کیا سمجھے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں. تمہاری مرضی ہے. اب ایسا کرنا پڑے گا کہ میں طاہر صاحب کو اس بارے میں بتاؤں گا. نہیں، آپ ایسا مت کیجیے. آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اب میں ادھر نہیں جاؤں گا. اکرم میاں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ واقعی ڈر گئے اور ادھر نہیں گئے. لیکن ایک دن وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. رات کا وقت تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا. انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی لڑکی کھڑی ہوئی ہے. حالانکہ اکرم میاں اس سے بہت متاثر تھے. اس کی صورت انہیں بہت پسند تھی.
پر اس وقت وہ خوفزدہ ہو گئے۔ لڑکی اندر آئی اور بولی، کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ اکرم میاں بمشکل اپنے آپ کو سنبھال کر بولے، میں تو مہمان ہوں، یہاں اجنبی ہوں، بس تھوڑے دن بعد چلا جاؤں گا۔ اور مجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے؟ تمہیں؟ ہاں، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو، وعدہ توڑنا بہت بری بات ہے۔ اب تمہارے سوا میرا سنسار میں کوئی نہیں ہے، میں تو تمہارے ساتھ ہی چلوں گی اور تم مجھے اپنا جیون ساتھی بناؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ اکرم میاں پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکے اور دوسرے دن وہاں سے چپ چاپ بھاگ گئے۔ بہت سے دن حویلی میں گزر گئے۔ اکرم میاں کی شادی ہو گئی تھی اور انہیں اپنی بیوی سے بہت پیار تھا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ پھر اکرم میاں کا کہنا ہے کہ تھوڑے دن پہلے، مقصد یہ کہ کافی دن ہو گئے، اچانک ہی ایک رات انہیں اس وقت جب وہ رات کو کسی کام سے جاگے تھے نا، پرانی حویلی میں ایک سایہ سا نظر آیا۔ وہ سمجھے کہ کوئی ہے، چنانچہ وہ پستول لے کر وہاں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے اس سائے کو قریب سے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی جو انہیں کھڑی گھور رہی تھی۔ اکرم میاں پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ بولی، وعدہ تم نے کیا تھا، آئے تم تھے میرے پاس، میں نہیں گئی تھی تمہارے پاس۔ وعدہ توڑنے والوں کو اس سنسار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اگر تم نے اپنا وچن پورا نہیں کیا تو۔ اکرم میاں کا کہنا ہے کہ ان کی تو حالت ہی خراب ہو گئی، کیا کہتے کیا نہ کہتے، لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے چلے آئے۔ خوب بخار آ گیا اور پھر وہ بخار کے ہی عالم میں تھے کہ وہ حادثہ پیش آ گیا جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، یعنی یہ کہ نسیم بی بی کی لٹکی ہوئی لاش پائی گئی اور ان کے بدن کا سارا خون غائب ہو گیا۔ بات آج تک سمجھ میں نہیں ہے کہ ایسا ہوا کیا تھا، خود اکرم میاں بھی حیران تھے۔ پھر یہاں سے تھوڑے سے واقعات تو تمہیں بھی معلوم ہیں، لیکن اس کے بعد اکرم میاں خاموشی سے کہیں چلے گئے۔ واپس آئے تو دلہن بیگم ان کے ساتھ تھی۔ گھر والے اس چوری چھپے کی شادی سے خوش نہیں تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر اکرم میاں نے مجھ سے کہا، یہ ساری کہانی ہے، اب میں تم سے کام لینا چاہتا ہوں۔ احسان پور میں بابا عبد الرحمان رہتے ہیں، تم انہیں جا کر بلا لاؤ۔ میں نے بڑی مشکل سے اس بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ بابا بڑے بڑے بھوت اور چڑیلوں کو بھگا دیتے ہیں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیگم صاحبہ سے میں نے خوشی سے شادی نہیں کی، بلکہ مجھے زبردستی یہاں سے لے جایا گیا تھا اور اس کے بعد مجھ سے شادی کر لی گئی تھی۔ اب بیگم صاحبہ اس گھر کی بہو ہیں، لیکن میں خوف اور دہشت سے مرا جا رہا ہوں کہ ایک چڑیل کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے مجھے۔ چنانچہ جلیس بھیا ہم گئے احسان پور، مگر کیا کریں، بدقسمتی اکرم میاں کی کہ بابا عبد الرحمان کا انتقال ہو چکا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہی خبر لے کر آئے تھے ہم۔ بڑی مشکل سے تو انہیں تلاش کیا ہے، لیکن پتہ یہ چلا، اب تو ہم بھی ڈر گئے۔ فیاض، یہ تو واقعی حیرت انگیز کہانی ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کبھی تم نے اپنی آنکھوں سے چڑیل دیکھی؟ ارے بھیا توبہ کرو، سچ مانو، اب تو ہم یہاں آتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں، سوچا تھا کہیں بھاگ جائیں گے۔ گھر میں چڑیل اور ہم اس گھر میں رہیں، یہ تو کھلم کھلا اپنی جان کی بازی لگا دینے والی بات ہے۔ پر بعد میں یہ سوچا، بیچارے اکرم میاں نے تو ہم پر بھروسہ کیا ہے، ان کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک، اب ایسا کریں گے فیاض کہ ہم دونوں مل کر اس چڑیل کو یہاں سے بھگائیں گے۔ ارے بھائی، مذاق میں بھی ایسی باتیں مت کرو۔ ویسے پتہ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ ان کے پاؤں جو ہوتے ہیں نا، وہ پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں، ایڑیاں آگے اور پنجے پیچھے، بس یہی ان پچھل پیریوں کی پہچان ہے۔ ویسے بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ایسی کہ انسان دیکھے تو پاگل ہو جائے۔ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم نے کبھی اپنی اس نئی مالکن کے پاؤں دیکھے جسے اکرم میاں چڑیل کہتے ہیں؟ بھیا کو دماغ خراب نہیں ہے ہمارا، اول تو پہلے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ قصہ کیا ہے، اس کے بعد ہم چلے گئے اور اب اللہ ہمیں نہ ہی دکھائے۔ پر میں تو دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ دوبارہ یہاں آؤ گے کیسے؟ آج تو پتہ نہیں چوکیداروں نے تمہیں منع کیوں نہیں کیا، مگر آگے آنا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں بھی یہیں نوکری کرتا ہوں۔ کیا؟ کب سے یہاں نوکری کرتے ہو؟ ہاں۔ کیا نوکری؟ فرحت صاحب کے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہوں۔ ارے ہاں، تم تو پڑھے لکھے تھے نا۔ تو اب تم یہاں ہوتے ہو؟ یہیں رہتا بھی ہوں۔ ارے کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں فیاض۔ کہاں رہتے ہو؟ وہ سامنے، کوارٹر نمبر 3 میرا ہے۔ سامنے والا؟ ہاں۔ ارے واہ جلیس بھیا، خدا کی قسم ہمارا جی خوش ہو گیا، اب تو ہم بھی یہی رہیں گے۔ ایک بات سوچی تھی ہم نے کہ اکرم میاں کو ساری باتیں بتا کر چپ چاپ یہاں سے نکل لیں گے، مگر اب ہماری ہمت بن گئی ہے۔ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں بھیا، کم از کم مجھے اپنے ساتھ شریک مت کرنا۔ مگر تم نے یہ عجیب بات بتائی
اسی لیے کہہ رہے تھے اسٹیشن پر. مگر تم وہاں کرنے کیا گئے تھے؟ میرے سب پرانے ساتھی ہیں، ان سے ملنے چلا جاتا ہوں کبھی کبھار. بہرحال فیاض کے ساتھ کافی وقت گزرا. پھر اسے لے کر میں نے اپنا کوارٹر دکھایا. فیاض بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا. کوارٹر میں واپس آنے کے بعد میں اپنی آرام گاہ میں چلا گیا. بستر پر لیٹ کر میں نے اکرم میاں کی سنائی ہوئی کہانی پر غور کیا. پھر اچانک ہی میں اچھل پڑا. ایک لمحے کے لیے میرا ذہن جھنجھنا کر رہ گیا. جو داستان اکرم میاں نے سنائی تھی اس میں تھوڑا بہت حصہ میرا بھی تھا. مجھے وہ عورت یاد تھی جو اس رات 4 بجے اسٹیشن پر اتری تھی، اور اچانک ہی میرے پورے بدن میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی. پرانی حویلی میں تو مجھے سیپ بھی ملی تھی. کیا سیپ؟ مگر کیسے؟ میرا ذہن تھرا کر رہ گیا. ایک بات جو سمجھ میں آ رہی تھی، میں ایک عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہو گیا. یہ رات انوکھے خوابوں میں گزری. یہ خواب بڑے بھیانک تھے. رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی. آج اماں بہت یاد آئی تھیں. صبح بھی میں بہت جلدی جاگ گیا اور اس کے بعد اپنے کوارٹر میں بیٹھا ان تمام باتوں کے بارے میں سوچتا رہا. فرد صاحب بہت اچھے انسان تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. میرا جی چاہا کہ میں ان کے گھر پہنچ جاؤں، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ سو رہے ہوں. میں تو ضرورت سے زیادہ ہی جلدی جاگ گیا تھا. اس وقت غالباً صبح کے 6:30 بجے تھے جب اچانک حویلی میں شور شرابے کی آوازیں ابھرنے لگی. حویلی کے اندر رہنے والے ملازمین چیخ چلا رہے تھے. پھر عورتوں کی چیخیں بھی سنائی تھیں، اور نہ جانے کیوں میں بھی بے اختیار حویلی کی طرف دوڑ پڑا. دوسرے کوارٹروں کے دروازے بھی کھل گئے تھے. مالی وغیرہ اپنا کام شروع کر چکے تھے. وہ بھی کیاریوں سے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگے. میں بھی اندر داخل ہو گئی. پتہ نہیں کیا مصیبت پیش آئی تھی. طاہر علی صاحب ایک طرف دوڑتے نظر آئے. بیگم طاہر بھی دوڑ رہی تھی. ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا. سب اکرم میاں کے کمرے کی طرف چل پڑے، اور پھر میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے لیے بھی انتہائی سنسنی خیز اور خوفناک تھا. اکرم میاں کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی، اور لازمی بات تھی کہ وہ مر چکی ہیں. سارے کے سارے لوگ ان کے قریب پہنچ گئے. طاہر علی صاحب چیخیں مار مار کر رونے لگے. ملازموں نے جلدی سے کرسیوں اور اسٹول رکھ کر اکرم میاں کی لاش کو پنکھے سے اتارا. میں نے بھی اسے قریب سے دیکھا، اور ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ اکرم میاں کے جسم میں خون کا قطرہ بھی نہیں تھا. ان کا بدن اس طرح سفید ہو گیا تھا کہ زندگی میں نے ایسا سفید بدن کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ پورا جسم خون کے بغیر تھا. خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں تھا. میری رگوں میں جو سنسنی پھیلی میں اسے سنبھال نہ سکا. اگر میں دیوار کا سہارا نہ لیتا تو چکرا کر گر پڑتا. بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا اکرم میاں کی پہلی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا. بہو بیگم کہاں ہے؟ بہو بیگم کہاں گئی؟ اچانک کسی نے آواز لگائی. ارے دیکھو ذرا غسل خانے میں تو دیکھو، کہیں انہیں بھی تو کچھ نہیں ہو گیا. لوگ چیخنے لگے. غسل خانے میں جھانکا گیا اور پھر ملازم پوری حویلی میں پھیل گئے. لیکن بہو بیگم کا کہیں پتہ نہیں تھا. یہ صرف میں اور فیاض جانتے تھے کہ بہو بیگم کیا چیز ہے. فیاض مجھے بتا چکا تھا. پھر گیٹ بند کر دیا گیا. طاہر صاحب تو بستر پر پڑ گئے. جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ان کے لیے بہت جان لیوا تھا. پھر پولیس آئی. سب لوگوں کے بیانات لیے گئے. میرا بیان بھی لیا گیا، مگر معمولی سا. کسی خاص چیز پر توجہ نہیں دی گئی. حویلی میں ایک ہی طرح کا یہ دوسرا حادثہ تھا. پولیس آفیسر صاحب اس سلسلے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے. وہ بولے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑی سازش ہو، سوچی سمجھی سازش. پر یہ سازش کیسے ہو سکتی ہے جناب؟ کسی نے ان سے سوال کیا. ہو سکتی ہے. آپ لوگ مجرموں کے بارے میں کیا جانیں؟ مجرم جب منصوبے کی پلاننگ کرتا ہے تو عام انداز میں نہیں کرتا. پہلے خاتون کو یہاں اسی طرح قتل کیا گیا، اور قتل کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ قتل بہت عجیب ہے اور کوئی غیر معمولی شخصیت یہ قتل کر رہی ہے. لیکن ڈریکولا ہمارے یہاں نہیں ہوتا. یہ مغرب کی چیز ہے. قاتل ذہین اور چالاک آدمی معلوم ہوتا ہے. اس طرح کا تاثر دینا چاہتا ہے وہ جیسے یہ خون پیا گیا ہو. یقیناً ایسی ہی بات ہے. مگر اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے؟ میں صرف ایک بات جانتا ہوں. وہ کیا؟ ہو سکتا ہے کسی دن طاہر صاحب بھی اسی حادثے کا شکار ہو جائیں. کیا؟ ہاں، قاتل ایک گراؤنڈ بنا رہا ہے، ایک طریقہ ایجاد کر رہا ہے تاکہ کوئی اس پر شبہ نہ کر سکے، بلکہ یہی سمجھا جائے کہ یہ کسی بری روح کا کارنامہ ہے. کیا سمجھے آپ لوگ؟ آپ میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ قاتل کا پتہ چلانے میں پولیس کی مدد کرے. لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ میں بہت جلد بتاؤں گا آپ لوگوں کو. ذرا لاش کا پوسٹ مارٹم ہونے دیجیے. ساری باتیں اپنی جگہ. ہر شخص کی زبان پر اپنی اپنی الگ کہانی تھی. لیکن میں اور فیاض ایک گوشے میں کھڑے تمام کارروائی دیکھ رہے تھے، اور ہم لوگوں کو جسموں میں بڑی سنسنی پیدا ہو رہی تھی. خاص طور سے میں بہت ہی پریشان تھا. میرے ذہن میں رہ کر ایک خیال آ رہا تھا. پرانی حویلی میں تو مجھے سیپ بھی ملی تھی. سیپ، وہ حسین پرسٹار آنکھوں والی لڑکی. ارے باپ رے!
تو کیا وہی بیگم اکرم تھی؟ کیا سیب بیگم اکرم ہے؟ میرے بدن ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے چھوڑ رہا تھا. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. سارا دن اسی حال میں گزر گیا. حویلی والوں کی حالت بری تھی. اندر سے مسلسل رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں. لوگ آ جا رہے تھے. تدفین کی تیاریاں ہو رہی تھیں. نہ جانے کیا کچھ ہو رہا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہو بیگم کا کہیں پتہ نہیں تھا. انہیں تلاش کیا جا رہا تھا. ان کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں.